یونائٹڈ اسٹیٹس جو دوسرا فریق ہے اس نے ان مذاکرات کو جوائن کرنے کا 100% انہوں نے ساری باتیں کی کہ وہ مذاکرات کو جوائن کر رہے ہیں. ایران کی جو موجودہ صورتحال ہے، یا جب آپ ایران کو پڑھ رہے ہیں یا ان کے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو نظر نہیں آتا کہ ایران معاملے کو درست حل کر پائے. ایران کا جو ڈیسیژنز ہیں وہ تو ایک خاص طبقہ کی طرف سے ہیں. ایران کے اندر تو کوئی ڈیموکریسی یا وہ چیزیں تو نہیں ہیں، دکھانے کے لیے ہیں. جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. سیز فائر ایران اور امریکہ کے درمیان کل رات کو 4 بجے کے قریب ختم ہو گیا، اور اس سیز فائر میں پھر ہم نے دیکھا کہ توسیع بھی ہو گئی، اور پھر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ بھی کیا، جس کے بعد مزید چیزیں بھی کلیئر ہو گئیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس سے پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ جنگ میں توسیع نہیں چاہتے ہیں اور معاملے کو نمٹانا چاہتے ہیں، اور ایران کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ کسی بڑی ڈیل کے نتیجے میں ختم ہو جائے گا. لیکن ابھی تک چیزیں کچھ اس حد تک کلیئر نہیں ہو سکیں. سو یہ مذاکرات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے. اور ایران نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور کہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ کارڈز ہیں جو کہ ہم کھیلیں گے. تو وہ کون سے کارڈز ہیں جو ایران کھیل سکتا ہے، اور امریکہ بھی فوجی کارروائی کے لیے تیار ہے. سو اس تمام تر معاملے کی گتھی کو آج کے پوڈ کاسٹ میں سلجھاتے ہیں. اسٹوڈیوز میں میرا ساتھ دیں گے سینئر پولیٹیشین ویری آنریبل خرم حمید روکھڑی صاحب. بہت شکریہ روکھڑی صاحب جوائن کرنے کا. روکھڑی صاحب، کبھی تو ہماری امیدیں بہت ہائی لیول پر چلی جاتی ہیں اور کبھی ہم بالکل ہی نا امید ہو جاتے ہیں، اور شاید آج مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جاتا اسلام آباد کے اندر، لیکن ابھی تک یہ سارا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ہو نہیں سکا. اسٹیٹس کیا ہے، کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں عریج، ہماری امید کی اہمیت نہیں ہے. اچھا، ہم ایک کام کر رہے ہیں، ایک اس دنیا میں ایک اہم اور ایک اچھا کام کر رہے ہیں. ہاں، اور ہم اپنے جو پروسیجر ہے اس کو پورا کر رہے ہیں. اب یہ جو موجودہ ڈیڈ لاک آیا، فیلڈ مارشل گئے ایران، 3 دن کو تھوڑا دورہ نہیں ہوتا، بالکل بہت بڑا دورہ ہے. 3 دن آپ کیا کچھ ایکسچینج نہیں ہوا ہوگا، بات کنوینس کرنا، تو وہ معاملات طے کر کے واپس آئے. اور یہاں پر طے کرنے کے بعد آپ نے ایک دوسری جو ہے پارٹی، جو دوسرا گروپ ہے یعنی یو ایس اے کو آپ نے کہا کہ یہ چیزیں، اور وہ آ گئے، یو ایس اے یہاں پہ پہنچ گیا. اور آخری ٹائم کے اوپر ایران بیک آؤٹ کر گیا. اس پہ پاکستان نے نیک نیتی کے ساتھ اور مکمل ایک پروسیجر کو جانتے ہوئے ایک سنجیدگی کے ساتھ ایک ایفرٹ کیا. یونائٹڈ اسٹیٹس جو دوسرا فریق ہے اس نے ان مذاکرات کو جوائن کرنے کا 100% انہوں نے ساری باتیں کی کہ وہ مذاکرات کو جوائن کر رہے ہیں، اور ان کے جو پہلے آتے ہوتے ہیں لوگ وہ بھی پہنچ گئے. اور یہ ساری چیزیں دنیا دیکھ رہی ہے، ایمبیسیز دیکھ رہی ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے. تیسرا فریق جو ہے ایران، وہ موقع کے اوپر آ کے کہتا ہے کہ میں نہیں آ رہا ہوں. اب یہ سچویشن میں پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہے، پاکستان نے تو ایک نیک نیتی سے کے ساتھ کام کر رہا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس آن ادر سائڈ، جو آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ وزیر اعظم نے جب ان سے ریکویسٹ کی، تو یونائٹڈ اسٹیٹس نے باوجود اس کے کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں بڑھاؤں گا نہیں، تو یونائٹڈ اسٹیٹس نے آپ کا احترام کیا، اور پاکستان کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے سیز فائر جو ٹینیور ہے یا جو ٹائم ہے اس کو بڑھا دیا. ابھی تک تو آپ ایک دنیا میں سرخرو ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں ایران کے پاس. آپ نے کہا کہ ان کے پاس کارڈز ہیں، تو ان کے پاس آپشنز کم ہیں. ان کے پاس جو سب سے بڑی آپشن جس کے اوپر وہ دنیا کو پریشرائز کر سکتے تھے وہ تھی آبنائے ہرمز. آبنائے ہرمز کے اوپر لگ گیا بلاکڈ. اب ایران کی اپنی جو شپس ہیں وہ بھی نہیں جا پا رہی، تو آبنائے ہرمز اس وقت چوک ہو گئی ساری. اب دوسرا ان کے پاس جو کارڈ اس طرح کے، جو ایران کے پاس کیا کارڈز ہیں، ایران کے پاس دوسرا جو کارڈ ہے وہ ہے ان کی پراکسیز، چاہے لبنان میں ہے، چاہے مختلف جگہوں پہ ہے. اب کیا ایران ان پراکسیز کو ایکٹیویٹ کرے گا؟ کوشچن نمبر 1. اگر وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے تو اس خطہ کے اندر ایک اور بہت بڑا مسئلہ شروع ہو جائے گا. کیا ایران جو ہے وہ، اور کوئی کارڈ، کون سا کارڈ ہے؟ اچھا، کیا یہ کارڈ بھی ہو سکتے ہیں روکھڑی صاحب کے وہ کہیں کہ ہم ناکہ بندی کو پہلے توڑتے ہیں اور اس کے بعد شاید نہیں توڑ سکتے. ان کے پاس ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. ان کے پاس نہ نیوی ہے، نیوی پوری ان کی ڈوب چکی ہے، نہ ان کے پاس ایئر فورس ہے. گراؤنڈ فورسز ان کے پاس اس خاک کے علاقے میں سے نکل کے نہیں آ سکتی. تو وہاں پر اس وقت امریکن سپریمیسی ہے.
ہم جو اصل حقائق ہیں، آپ اور میں بیٹھے ہیں نا یہاں پہ، اور یہاں پہ اگر 20 آدمی آ کے گنز لے کے کھڑے ہو جائیں تو سپریمیسی ان کے پاس چلی جائے گی. ٹھیک ہے، امریکن سپریمیسی ہے اس وقت. ایران کے پاس سب سے اچھا موقع تھا کہ ایران پاکستان پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا ہوتا ہے نا، اور پاکستان جو کر رہا تھا تو وہ ایران کا فائدہ تھا. اور روکڑی صاحب یہ بھی تو ہے کہ جب تک آپ مذاکرات کی میز پہ نہیں بیٹھیں گے آپ کے معاملات کیسے حل؟ اب آج کیا ہوا ہے، آج برٹن جو تھا وہ پہلے سائٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. آج برٹن میں ایک صبح آج والا دن ہے، برٹن میں آج ایک چل رہی ہے کانفرنس ہے جس کے اندر مختلف ملک آ کے بیٹھیں گے جو آبنائے ہرمز اس کو ڈسکس کریں گے. اب آبنائے ہرمز سے ریلیٹڈ جاپان ہے، کوریا ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے. انڈین جو سوشل میڈیا ہے، جو ان کے اوتھینٹک سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، جو ان کی را کے ساتھ ہیں یا ان کی گورنمنٹ کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے آلریڈی اینٹائی ایران پروپیگنڈا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، تو اب انڈیا کے اوپر بہت بڑا ہو جائے گا. چائنا جو ہے، جو ایران کے لیے بہت فیوریبل تھا، اب چائنا بھی خاموش ہو گیا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا ان کی ایک شپ جب پکڑی گئی اس کے بعد امریکنز کو اس نے صرف ریکویسٹ کی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کی. تو یہ معاملہ میرے خیال میں ایران کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اب مشکل ہو جائے گا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے لیے اتنا مشکل نہیں؟ دیکھیں، امریکہ کو چاہیے تھی دنیا کی سپورٹ بھی، اور باقی دنیا اس کے نیریٹو کو بائی کرے. امریکہ بائی ہمسیلف آ رہا تھا نا، بائی اٹ سیلف چل رہا تھا. اب یہ والے موقع کے بعد جب آپ نہیں آئے تو جتنے جو نیوٹرل لوگ ہیں یا باقی جو آبزرورز ہیں یا جو باقی لوگ دنیا کے ملک ہیں، ان کے اوپر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اتمام حجت. وہ کہیں گے کہ وہ اب یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ امریکہ تو آ گیا تھا اور پاکستان نے ہر چیز کر دی تھی، تو لاسٹ مومنٹ کے اوپر ایران نے بیک آؤٹ کیا، تو ایران تھوڑا اس معاملے میں لیفٹ پہ چلا گیا ورلڈ کے. اور پھر ایران کو ایک بہت بڑا اور زیادہ ایج ملا کہ پاکستان نے ان مذاکرات میں ٹائم لے لیا. اب یہ جو ٹائم دیا ہے یہ یو ایس اے نے دیا ہے. اب یو ایس اے یہاں پر بھی دنیا کے یعنی جو یورپ ہے یا دیگر ممالک ہیں ان کی نظر میں یونائٹڈ اسٹیٹس کا قد بڑھ جائے گا. تو ایران میرا خیال میں مذاکرات میں نہ بیٹھ کر ایران نے غلطی کیا. اچھا روکڑی صاحب، یہ مذاکرات میں تو ابھی تو نہیں بیٹھے. وینسڈے کو ہم یہ امید کر رہے تھے کہ ٹیبل سجے گی اور دونوں فریق بیٹھیں گے. پاکستان ابھی بھی اس میں کاوشیں اور کوشش کر رہا تھا. تارڑ صاحب نے کل بھی ٹویٹ کر کے بتایا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو توسیع ہوئی ہے اور مزید دنوں کا ایک جو گیپ ہے، ایران اب اس کو کم از کم یوٹیلائز ضرور کرے گا، یا کچھ وائسز اس وقت جو ایران کے اندر ہیں وہ یہ ضرور کہیں گی کہ جناب مذاکرات کی میز پر تو بیٹھیں کم از کم؟ اچھا، تارڑ کی جو ٹویٹ ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. اس کے اندر ٹائم لائن دی گئی ہے کہ یہ ڈیڈ لائن ہے وغیرہ، وہ ڈفرینٹ ہے، وہ گورنمنٹ کا ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. ایران کی جو موجودہ صورتحال ہے، یا جب آپ ایران کو پڑھ رہے ہیں یا ان کے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو نظر نہیں آتا کہ ایران معاملے کو درست حل کر پائے گا. پھر یہ تو بہت الارمنگ ہے. الارمنگ ہے. ایران کے اندر جو اندر ان کے اپنے سپلٹ نظر آ رہی ہے، بہت بڑی اور بڑی مضبوط. ان کے جو پاسداران ہیں وہ اور اسکول آف تھاٹ تو شاید ان کا ایک ہے، وہ اور فریم آف مائنڈ میں ہے. یہ دوسرے جو ہیں جو ان کے سپیکر اور جو وہ اور کہہ رہے ہیں. لیکن پلڑا جو بھاری ہے ڈیسیژن میکنگ میں، وہ پاسداران کا پلڑا بھاری ہے. تو پاسداران جو ہیں، کل انہوں نے اپنا وہ ایک ان کا پتہ نہیں آزادی اسکوائر ہے یا وہ کوئی ہے جہاں پر وہ اکٹھا اجتماع کرتے ہیں، تو کل اس میں وہ بڑی میزائل لے کے انہوں نے گاڑیاں اور وہاں پہ پھیری. اب وہ اس وقت آئی تھنک کہ ایران کا ابھی تک تو کوئی درست فیصلے کی طرف نہیں جا رہا. تو آگے کیا ہوگا؟ آئی تھنک معاملہ اتنے جلدی سدھرنے والا نہیں ہے. اگر ان کو خیال ہو تو وہ جو پاکستان جو ایفرٹ کر رہا ہے اس میں ان کے لیے بہت بڑی بچت. کیا دوبارہ پھر جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کل بھی ٹرمپ صاحب نے جو ٹویٹ کی یا امریکی چینل سے انہوں نے خطاب کیا یا ان کو انٹرویو دے رہے تھے، اس میں تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وقت پڑنے پر ہم فوجی کارروائی کر سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ دوبارہ سے دونوں ممالک جنگ کی صورتحال اختیار کریں گے؟ دیکھیں اس وقت تو رک گیا نا، ایک سیز فائر ہے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ایران کی طرف سے کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم ان کا بڑا کمزور ہو گیا. اب اگر ایرانی بوٹس جا کے، جیسے انہوں نے انڈیا کی شپ کے اوپر حملہ کر دیا تھا، اور سیز فائر کا ویسے توڑا پہلے ایران نے،
جو ایران نے انڈین شپ پہ حملہ کر دیا. تو اب اگر پھر کوئی چیز ٹریگر کرتی ہے, بیچ میں سے کوئی ایرانی بوٹس جا کے کہیں پہ حملہ کر دیتی ہیں, تو وہ تو پھر سیز فائر ختم ہو جائے گا. اگر ایران نے کہیں پر کسی بھی شپ پر فائر کر دیا, یا ایران نے پینک ہو کر کسی شپ کے اوپر کچھ بھی کر دیا, تو سیز فائر اسی وقت ٹوٹ گیا. تو پھر جواب دینے کا جسے کہتے ہیں نا کہ حق حاصل ہو جائے گا امریکہ کو. اور وہ دنیا اصل چیز ہے کہ امریکہ دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ میں کرنا چاہ رہا ہوں معاملات کو حل, ایران نہیں کر رہا. اور اصل چیز جو پوائنٹ تھا وہ تھا یورینیم کا, وہ تھا نیوکلیئر کا. لیکن نیوکلیئر کا ایشو تھا امریکہ اور ایران کا. اگر وہ چلتا رہتا نا تو وہ حل ہو جانا تھا. لیکن اب چل کے وہ ایشو نکل کے آ گیا ابنائے ہرمز پہ. ابنائے ہرمز سے ریلیٹڈ ہے بہت ساری دنیا. اچھا, ایک منظرنامہ تو یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں لوگ کہ اب امریکنز کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اب بمباری سے زیادہ فائدہ ہمیں نیول بلاکیڈ رکھ کے ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ بمباری سے زیادہ نیول بلاکیڈ ہی رکھیں گے اور اسی پر ہی کام کریں گے؟ دیکھیں نا, اس پہ آپ دیکھیں نا, این خاص دنوں کے اندر انہوں نے یہ نیول بلاکیڈ کیا. این بالکل ٹائم کے اوپر آ کے, جب یہ آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں, انہوں نے نیول بلاکیڈ کر دیا. نیول بلاکیڈ ہے کیا؟ نیول بلاکیڈ یہ ہے کہ ہرمز سے اوپر والی سائڈ پہ انہوں نے آ کے پورا بند کر دیا ہے سمندر کو. اب کوئی بھی شپ نہیں گزر سکتا وہاں سے. پہلے تو یہ تھا نا کہ ایران سے خاک آئلینڈ سے لوڈ ہو کے شپ جا رہے تھے, اب کوئی شپ گزر ہی نہیں سکتا. پہلے تو یہ تھا کہ اس جگہ سے 10 گزر گئے, 20 ادھر سے گزر گئے, ایران کو پیسہ مل رہا تھا. اب اس نیول بلاکیڈ کے ساتھ ایران کی جو اکانومی پہلے ختم ہو چکی ہے وہ اور زیادہ کولیپس کر جائے گی, اور ایران کی جو پبلک ہے اس کو تکلیف شروع ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ جنگ لڑے بغیر, کوئی اس کے اوپر حملہ کیے بغیر, امریکہ اپنے آبجیکٹیوز کو بہت زیادہ حد تک اچیو کر رہا ہے. جنگی صورت جو ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں یا اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو, لیکن ایران کے لیے سب سے سیف پیسج پاکستان ہے, جس کو ایران کو ابھی بھی وقت ہے کہ وہ اس کو اڈاپٹ کرے. ٹھیک. اچھا روکری صاحب, یہ جو ڈومیسٹک پولیٹیکل چیلنجز کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ٹرمپ کے لیے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں کیونکہ مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہیں, اور پھر ان کی ایک گراف شو کیا, اس میں بھی ان کی پاپولیرٹی کا لیول جو ہے وہ کافی کم تھا. تو کیا یہی ڈومیسٹک پولیٹیکل چیلنج ایران کے اندر نہیں ہوگا؟ تو یہ دونوں معاملات کو سارٹ آؤٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, وہاں پر سسٹم ڈفرینٹ ہے, وہ ڈیموکریسی ہے. وہاں پر پریزیڈنٹ لوگ چیلنجز تو ہوں گے نا. لوگ کہتے ہیں پریزیڈنٹ کو ہے سارے ڈیسیجن. میں کہتا ہوں نہیں, وہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈیسیجنز ہیں. ٹرمپ از پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس, جو ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پالیسی ہے ٹرمپ اس کو لے کے چل رہا ہے. اچھا, وہ ایک اس کے لیے وری ڈیفینیٹلی ہوگی کہ نومبر سے پہلے معاملے کو حل کر لے. ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے نومبر تک, ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں ایران میں. ایران کے اندر ایسا ایشو نہیں ہے. اب ایران نے کل کچھ سنا ہے کہ انہوں نے اس پارلیمان میں ایک قرارداد منظور کی ہے جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ابنائے ہرمز سے گزرنے والے تمام جو ہیں جو ویسلز ہیں ان سے ٹیکس لیا جائے گا. اب یہ والی چیز ایک اور ایگریویٹ کرتی ہے پوری دنیا کو, بھئی آپ ٹیکس نہیں لے سکتے ایسے, یہ انٹرنیشنل راؤٹس ہیں, آپ یہ کام نہیں کر سکتے. ہاں, یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ دنیا کی سپر پاور ہیں اور سپر پاور ہونے کی بنیاد پر آپ بلڈوز کر دیں قوانین کو, تو لوگ برداشت کریں گے. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ انٹرنیشنل راؤٹ کو آپ, عمان کا اور آپ کا مشترکہ ہے, عمان نے کہا ہے ہم تو بالکل بند کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں. تو میرے خیال میں ایران آئی ڈونٹ نو, ہاں ایران کا جو ڈیسیجنز ہیں وہ تو ایک خاص طبقہ کی طرف سے ہیں. ایران کے اندر تو کوئی ڈیموکریسی یا وہ چیزیں تو نہیں ہیں, دکھانے کے لیے ہیں, لیکن ایکچوئل پاور جو ہے وہ لائے کرتی ہے پاسداران کے بعد. تو ٹھیک ہے, پھر آخر میں مجھے یہ بھی بتائیں کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو 24 آورس کا کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑے کروشل ہیں, اگر ایران کوئی ڈیسیژن لے لیتا ہے تو بہت آسانی ہوگی, بہت اچھا بھی ہوگا ایران کے لیے بھی, اور آبویسلی امریکہ کے لیے بھی, جو ٹرمپ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھیں ڈیل طے ہے, کانسیپٹ بالکل ریڈی ہے. واٹس نیکسٹ روکری صاحب؟ دیکھیں, سب سے بہترین حل ہے ایران کے پاس پاکستان کے ساتھ مل کر معاملے کو حل کرنا. اور جو فیلڈ مارشل نے 3 دن گزارے ہیں نا وہاں پہ, وہ دے ایگزیکٹلی نو کہ پاکستان ان کے لیے کیا بہترین کر رہا ہے. کوئی ان کو شک نہیں ہے. 3 دن میں دے ایکچولی نو کہ پاکستان ان کے لیے کتنا بہترین معاملہ کر رہا ہے.
ان کے لیے اصولاً تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی چیز کو پاکستان کے کورٹ میں پھینک دیں کہ آپ ہمارے جیسے چیز کریں گے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے یہ ایسے ہوگا. تو پھر کیا ہوگا؟ آئی تھنک کہ یہ جتنا بڑھے گا معاملہ ایران کے لیے اتنا زیادہ خطرہ بڑھے گا جتنے دن یہ آگے بڑھیں گے. روکڑی صاحب، کیا اس میں سب سے زیادہ مسٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے؟ کیا ایران پھر ابھی ٹرسٹ تو کر رہے ہیں کسی پہ؟ میرا خیال میں مسٹرسٹ ایران کو پاکستان پہ ہونا نہیں چاہیے. نہیں، پاکستان کے لیے نہیں، میں امریکہ کے کانٹیکسٹ میں نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پاکستان بیچ میں ہے تو پھر ایران یہ نہیں کہہ سکتا کہ امریکہ یہ کر دے گا. جب ہم بیچ میں ہیں، جب ہم میڈیٹر کا رول کر رہے ہیں تو آپ ہمیں کرنے دیں نا. آپ بھائی اگر آپ بیٹھ کے پھر کر جائیں گے، وہ ایسے کر دے گا بھائی آپ ڈائریکٹ نہیں ہیں، ہم بیچ میں ہیں. تو اس چیز کو ایران نہیں سمجھتا، اسی لیے کہ آپ دونوں کے درمیان صلح کروائیں. ٹھیک، دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں کیا صورتحال اور کیا منظرنامہ جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے دنیا کے لیے. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.